جی السلام علیکم۔ میرا نام ملک غیور سلطان ہے اور میں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں۔ میں خود ایک طالب علم ہوں، علم کا طالب علم ہوں، دین کا طالب علم ہوں، اور جہاں سے کوئی اچھی بات ملتی ہے اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ واضح ہے، بڑا سمپل سا ہے کہ ہم لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے موٹیویشنل سپیکرز بہت سارے ایسے ہیں جو بہت سارے تو کیا سبھی وہ آپ کو درس دیتے ہیں کہ جی آپ فلاں کو دیکھیں، فلاں کی مثال دیتے ہیں، فلاں کی مثال دیتے ہیں، فلاں کی مثال دیتے ہیں۔ میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ شیر کے نقش قدم پہ چل کے آپ شیر کی طرح تو چل سکتے ہیں لیکن شیر نہیں بن سکتے۔ کسی کے نقش قدم پہ چل کے، کسی کو کاپی کر کے آپ اس کے فالوور تو بن سکتے ہیں، آپ وہ نہیں بن سکتے۔ آپ اس جیسے تو بن سکتے ہیں، وہ نہیں بن سکتے۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھائی آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینے کی بجائے کہ اس کو دیکھو، اسے کاپی کرو، اس کو دیکھو، اسے کاپی کرو، اسے فالو کرو، لوگوں کا فالوور بنانے کی بجائے اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور بنائیں نا۔ آپ ان کو ان کی تعلیمات پہ اور ان کی سیرت پہ، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی آپ ان کو تعلیم دیں، بجائے اس کے کہ یہ دنیا میں جو یہ جھوٹے اور فراڈ لوگ ہیں ان کے نقش قدم پہ آپ چلنے کا کہیں کہ فلاں کو کاپی کرو، فلاں کو دیکھو۔ آپ اپنے بچے کو کسی کا فالوور، یہ دنیا دار لوگوں کے فالوور بنا رہے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ اس کو کاپی کرو، اس کو فالو کرو۔ آپ اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور بنائیں، جو ایک پرفیکٹ شخصیت تھی نا دنیا کے اندر۔ نہ تو ان کے جتنا پرفیکٹ کوئی آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ تو جن لوگوں کو کاپی کرنے کا آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں، وہ لوگ تو خود ان کے اندر ہزار خامیاں ہوں گی، لاکھ خامیاں ہوں گی، وہ تو پرفیکٹ لوگ تو نہیں ہیں۔ میں کوئی پرفیکٹ انسان نہیں ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ مجھے کاپی کریں، یا کسی دوسرے تیسرے موٹیویشنل سپیکر کو، یا کسی کامیاب بزنس مین کو، یا کسی کو بھی آپ کاپی کرنے کا اپنے بچوں کو کہتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو آپ یہ کہیں کہ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرو، ان کی ایک ایک ادا کو کاپی کرو، ان کی ایک ایک سنت کو کاپی کرو، وہ کرو جو وہ کرتے تھے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس دنیا میں عزت بھی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو اعلیٰ درجے، اعلیٰ مقام پہ بٹھایا جائے گا۔ اس دنیا میں بھی اعلیٰ درجے پہ آپ دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا میں جتنے لوگوں کو آپ دیکھیں عزت مل رہی ہے، مسلمانوں کی میں بات کرتا ہوں، جتنے عالم دین ہیں، جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں، یا ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی تعلیمات دیتے ہیں، ان لوگوں کو عزت ملتی ہے نہیں ملتی؟ بتائیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو اس چیز پہ لگائیں کہ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، ان کو کاپی کرو، بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ عام ان لوگوں کو کاپی کرو جن کے اندر ہزار خامیاں ہیں، جن سے ان کے گھر والے نہیں خوش، جن سے ان کے رشتہ دار نہیں خوش، جن سے ان کے محلے دار نہیں خوش، جن سے ان کے آس پڑوس والے نہیں خوش، آپ ان لوگوں کو کاپی کرنے کا کہتے ہیں۔ تو میرے مقصد کہنے کا صرف اتنا تھا کہ آپ کسی کو کاپی کر کے اس کے فالوور تو ضرور بن سکتے ہیں، اس کے فین تو ضرور بن سکتے ہیں، لیکن آپ اس جیسے بھی بن جائیں گے پر وہ نہیں بن سکتے۔ آپ جو ہیں وہ ہیں، آپ وہ بننے کی کوشش کریں جو آپ ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کاپی کر کے آپ اس کے فین بنیں۔ آپ خود کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو کاپی کریں، لوگ آپ کو فالو کریں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے ڈٹ کے محنت کرنی ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں، جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اس کے دل سے دنیا کے تمام ڈر نکل جاتے ہیں۔
نہ تو اس کے دل میں باس کا ڈر رہتا ہے، نہ اس کے دل میں مالک کا جس کے پاس نوکری کر رہا ہے اس کا ڈر رہتا ہے، نہ اس کے دل میں کسی بھی اس زمینی خدا کا ڈر، کسی کا ڈر نہیں رہتا اس کے دل میں۔ اس کے دل میں صرف ایک ڈر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اس کے دل سے اللہ سارے ڈر نکال دیتا ہے۔ جب ڈر نکل جاتا ہے اس چیز کا کہ اگر نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر میں راستے میں رک گیا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ سٹارٹ کیجئے گا، پھر فیل ہو گئے تو پھر کوئی بات نہیں، پھر شروع کیجئے گا۔ زندگی تو ہے ہی مسلسل محنت اور جد و جہد کا نام۔ آپ جتنی بار فیل ہوتے ہیں آپ اتنی بار سٹارٹ کریں، آپ جتنی بار فیل ہوتے ہیں آپ اتنی بار سٹارٹ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ فلاں یہ کام میرا فیل ہو گیا تو میری فیملی کیا کہے گی، میرے دوست یار کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ کسی کو فرق نہیں پڑتا، کسی کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کامیاب ہوں گے تو کیا ہوگا، آپ ناکام ہوں گے تو کیا ہوگا۔ کوئی آپ کو ڈسکس نہیں کرتا، کوئی آپ کے بارے میں نہیں سوچتا۔ یہ آپ ہیں جو اپنے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں کہ اگر میں فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی لوگ تو اگر آپ پاس ہو گئے تو تب بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے کہ اس نے ٹھگی لگائی ہوگی، اس کا کوئی جیک پاٹ لگا ہوگا، اس کی کوئی لاٹری نکلی ہوگی۔ وہ تو پھر بھی نہیں کہیں گے کہ یہ محنت سے آگے نکلا ہے۔ وہ تو چند ایک دو لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں یار یہ سیلف میڈ آدمی ہے، نہیں یار یہ محنت کر کے اوپر آیا ہے۔ ادروائز تو دنیا یہی کہے گی چوری کی ہے اس نے، چور ہے، چوری کر کے اتنے پیسے اس کے پاس آ گئے ہیں، اس نے محنت نہیں کی، اس نے فلاں کا حق مارا ہے، اس نے فلاں کا حصہ مارا ہے، فلاں کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے۔ لوگ تو باتیں کریں گے، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ڈٹ کے محنت کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، کسی کے ساتھ ٹھگی نہ کریں، کسی شخص کی دل آزاری نہ کریں، دل کبھی کسی کا نہ توڑیں۔ اگر آپ سے کسی کا دل ٹوٹا ہے آج جا کے اس سے معافی مانگ لیں، اور اس سے معافی مانگنے میں اگر آپ کی عزت کم ہو، آپ کی شان میں کوئی کمی آئے، تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی معافی مانگنے سے عزت میں کمی آئے وہ مجھ سے لے۔ اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہے؟ معافی مانگنے سے، کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی، آپ کی عزت بڑھے گی۔ جن لوگوں نے آپ کا دل توڑا ہے نا، آج آپ ان سے معافی مانگ کے دیکھیں، اگر ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت نظر نہ آئے تو آپ میرا گریبان آ کے پکڑ لیں۔ بھائی عزت، معافی مانگنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتی۔ کسی کو جگہ دینے سے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ گیا ہے، اٹھ کر اسے جگہ دینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، آپ کی عزت بڑھے گی۔ بڑا آ گیا ہے، بڑے کو اگر آپ چاچا ہے، ماما ہے، تایا ہے، اس سے آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، آپ کے باپ ناراض ہے، آپ کی اماں ناراض ہے، آپ اٹھ کے اس کو عزت دیں گے تو وہ بڑا آپ کے لیے تو اس کے دل میں عزت بنے گی۔ اس بڑے کے دل میں آپ کے ماں باپ کے لیے بھی عزت بنے گی کہ دیکھو میری اور میرے بھائی کی لڑائی، میری اور میری بھابھی کی لڑائی، لیکن میرے بھائی اور بھابھی نے اپنے بچوں کو دیکھو کیا تعلیم دی ہے کہ بیٹا تم نے تایا سے، چاچا سے، ماما سے، پھوپھی سے عزت سے بات کرنی ہے۔ تم نے ان کو کس کی تربیت کی تعریف ہوگی؟ آپ کے ماں باپ کی تربیت کی تعریف ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کبھی کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، ہمیشہ اگلے کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کریں۔ لوگ آپ کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں ان کو بھول جائیں، چھوڑ دیں۔ نہیں بھولتے، اگر آپ کے دماغ میں رہتی ہیں کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ برا بدلہ ان کو نہ دیں، اچھا بدلہ دیں۔ جب آپ اچھا بدلہ دیں گے تو وہ نیکسٹ ٹائم اس کو شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی کہ یار میں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، یہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے۔
پھر اس کے بعد کامیاب ہونا ہے تو فجر کی نماز پڑھنی شروع کریں. دیکھیں فجر کی نماز، حدیث آپ کو سناتا ہوں. حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز ترک کر دی گویا اس نے دن کا آغاز ہی ناکامی سے کیا. اور جس دن کا آغاز ناکامی سے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، اس نے دن کا آغاز ہی ناکامی سے کیا. اب جس شخص نے دن کا آغاز ہی ناکامی سے کیا ہے وہ اس دن میں کیا تیر مار لے گا، کون سے علاقے فتح کر لے گا. پھر دوسرے نمبر پہ فجر کی نماز کے بعد جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کے تمام دن کے جو نیک مقاصد جو کام ہیں وہ میرے ذمہ، اللہ کے ذمہ ہو گئے، وہ کر دیے. یہ نہیں ہو جائیں گے، ہو گئے. تو پھر کیوں آپ دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے؟ اور بھائی ایک دفعہ اللہ پہ یقین کر کے تو دیکھیں، توکل کر کے تو دیکھیں اس کے اوپر. دیکھیں وہ کہاں سے دیتا ہے آپ کو. آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. آپ اللہ پہ توکل کر کے دیکھیں، اللہ پہ یقین کر کے دیکھیں، آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا جہاں سے وہ آپ کو رزق دے گا، جہاں سے وہ آپ کو فتح دے گا، جہاں سے وہ آپ کو کامیابیاں دے گا. ایسی جگہ سے آپ کو کامیابیاں اور فتوحات ملیں گی، آپ سوچ کر حیران رہ جائیں گے کہ میں اس قابل نہیں تھا، میری یہ اوقات نہیں تھی. لیکن اللہ پہ یقین کریں، اللہ سے مانگیں، لوگوں کے اوپر امیدیں رکھنا بند کریں، لوگوں سے مانگنا بند کریں. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے، اس بات پہ پختہ یقین دے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جو تمہارے دل میں بات ہے، جو غم ہے، جو تکلیف ہے، وہ مجھے بتاؤ گے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، کسی کو بتاؤ گے اسے فرق نہیں پڑے گا. بھائی تنہائی میں جائے نماز بچھاؤ، اس کے اوپر بیٹھو اور اللہ سے تارے ملاؤ، اللہ سے بات کرو، اس کو بتاؤ کہ آج فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، تو دیکھ میرے اللہ فلاں نے مجھے یہ تانا دیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی. لیکن کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا، کوئی تمہیں تکلیف دے گا، تم وہ کسی انسان کے آگے جا کے بتاؤ گے، اپنے دکھڑے رو گے تو وہ خوش ہوگا، وہ خوش ہوگا. دیکھو اس دنیا میں 80% لوگوں کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں ہے کہ تم تکلیف میں ہو. یہ چیز لکھ لیں، نوٹ کر لیں. اس دنیا میں 80% لوگوں کو اس چیز سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں، اور 20% لوگ اس چیز میں خوش ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے گپ شپ ہوگی. ابھی میں تھوڑا سا جلدی میں ہوں، پھر بات کریں گے. اللہ حافظ.